حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ معمولات بے شک تھوڑے ہوں لیکن ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے خوراک کا ہم ناغہ کرتے ہیں تو جسمانی کمزوری ہوتی ہے، ایسی جب ہم ذکر اللہ کا اور اپنے اذکار کا معمولات کا ناغہ کرتے ہیں تو اس سے روح اور قلب کمزور ہوتا ہے۔ تو اللہ نے امتحان کے لیے روح کی جو کمزوری ہے اس کا احساس کو اللہ نے چھپا لیا ہے تاکہ امتحان ہو۔ جیسے ہم جو نیکیاں کرتے ہیں اس کا بھی ایک جسم ہے، اور جو ہم گناہ کرتے ہیں یہ بھی ایسے نہیں، ہوا میں نہیں ہے۔ یہ جو قبر میں سانپ اور بچھو اور جو عذاب کی مختلف کیفیتیں شکلیں ہیں یہی گناہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے ان پہ پردہ ڈالا ہوا، اور جتنی وہاں اکرام ہوگا برزخ میں، جنت میں، یہ ہمارے اعمال کی شکل ہے، حقیقت ہے۔ تو صبح کے وقت جب آپ اٹھیں گے تو بیماریوں کا علاج بھی ہوگا۔ تو پہلی بات یہ کہ تہجد کا اہتمام کریں۔ دوسرے اپنے جو معمولات آپ نے مقرر کیے ہوئے ہیں ان کو صبح سویرے نمٹا لیں۔ صبح سویرے نمٹا لیں گے تو شام تک آپ کے کاموں میں برکت ہوگی، یہ تجربہ ہے۔ تیسری چیز یہ کہ جو اذکار الیوم واللیلہ ہے، جو مختصر اذکار ہیں، دعائیں ہیں، گھر سے باہر نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، سونے سے پہلے، سونے کے آپ بیدار ہوں گے، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے، بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد، مسجد میں پاؤں رکھیں تو کون سی دعا پڑھیں گے، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، صبح و شام کی دعائیں، یہ دعائیں مختصر ہیں لیکن ایسی زبردست دعائیں ہیں، اتنی بابرکت دعائیں ہیں، اگر آپ اس کا اہتمام کر لیں پھر آپ زندگی کا لطف دیکھیے، ایک جنت آپ کی شروع ہو جائے گی۔ تو 3 چیزیں یومیہ ہو گئی، تہجد، معمولات اور اذکار الیوم واللیلہ، شب و روز کے جو مختصر جو اذکار ہوتے ہیں، یہ دعائیں ہوتی ہیں۔